صحابی رسول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مقدس ہستی ہیں جن کا روب اور دبدبہ آج تک قائم ہے۔ حضرت عمر کی شخصیت سے دل دہلتے تھے، زمین کانپتی تھی، آسمان تھر تھراتا تھا اور شیاطین دور بھاگتے تھے۔ تاریخ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی عجیب و غریب واقعات ملتے ہیں۔ کئی لوگوں سے یہ سننے کو بھی ملتا ہے کہ حضرت عمر نعوذ باللہ ظلم کیا کرتے تھے، انہوں نے اپنی بہن کو مارا تھا، بلکہ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو بھی مارا تھا اور حضرت خالد بن ولید کو بھی سختی سے ڈانٹا تھا۔ کیا باقی ہی ایسا تھا؟ لہذا ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کر آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں مارا تھا، اور حضور کے چچا حضرت عباس نے حضرت عمر پر کیوں مقدمہ دائر کر دیا تھا، جس پر حضرت عمر کو کٹہرے میں کھڑے ہو کر معافی مانگنا پڑی تھی۔ یہ حیرت انگیز واقعات سن کر آپ خود ہی فیصلہ کیجئے گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے صحابی تھے۔ ناظرین، ابو ہریرہ کو مارنے کا یہ واقعہ خود ہی حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم چند ساتھیوں سمیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور اس وقت ساتھ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان میں سے اٹھ کر تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس آنے میں دیر ہو گئی تو ہمیں اس بات کا ڈر ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم میں سے کوئی نہیں ہے اور آپ اکیلے تشریف لے گئے ہیں، کہیں اس اکیلے پن میں آپ کو کسی دشمن کی طرف سے کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اس وجہ سے ہم سب گھبرا کر کھڑے ہو گئے۔ سب سے پہلے میں گھبرا کر اٹھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلا۔ چلتے چلتے انصار کے قبیلہ بنو نجار کے ایک باغ کے پاس پہنچا اور میں نے اس باغ کا چکر لگایا تاکہ مجھے کوئی دروازہ مل جائے، لیکن مجھے کوئی دروازہ نہیں ملا۔ دروازہ تو تھا لیکن پریشانی کی وجہ سے مجھے دروازہ نظر نہیں آیا۔ پھر مجھے ایک نالی نظر آئی جو باہر کے ایک کنویں سے باغ کے اندر جا رہی تھی۔ میں سمٹ کر اس نالی سے اندر چلا گیا تو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ابو ہریرہ ہو؟ میں نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ، میں ابو ہریرہ ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے درمیان تشریف فرمائیں۔ پھر اٹھ کر تشریف لے گئے۔ پھر کافی دیر گزر گئی لیکن آپ واپس تشریف نہیں لائے۔ ہمیں اس بات کا ڈر ہوا کہ آپ اکیلے ہیں، ہم میں سے کوئی آپ کے ساتھ نہیں، تو اس اکیلے پن میں آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے۔ اس سے ہم سب گھبرا گئے۔ سب سے پہلے میں گھبرا کر وہاں سے اٹھا اور آپ کو ڈھونڈنے میں یہاں تک پہنچ گیا۔ باغ کا دروازہ مجھے ملا نہیں، اس لیے میں لومڑی کی طرح سکڑ کر نالی کے راستے سے اندر چلا گیا اور وہ تمام لوگ بھی میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے دونوں جوتے یعنی نالین مبارک نشانی کے طور پر عطا فرمائے اور ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں جوتے لے جاؤ اور اس باغ کے باہر تمہیں جو یہ گواہی دیتا ہوا ملے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور وہ دل سے اس پر یقین کر رہا ہو تو اسے جنت کی خوشخبری دینا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جوتے لیے وہاں سے باہر نکلے تو فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے اور انہوں نے پوچھا کہ ابو ہریرہ یہ جوتے کیا ہیں؟ میں نے کہا یہ دونوں جوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، جنہیں دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے کہ مجھے جو بھی یہ گواہی دیتا ہوا ملے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ دل سے اس پر یقین کر رہا ہو، میں اسے جنت کی خوشخبری دے دوں۔ جب میں نے یہ بات کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے سینے پر اس زور سے مارا کہ میں سرین کے بل زمین پر گر پڑا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے کہا کہ اے ابو ہریرہ واپس چلو۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں واپس گیا اور رو رو کر فریاد کرنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر ملے تھے تو جو بشارت دے کر آپ نے مجھے بھیجا تھا وہ میں نے انہیں سنائی، تو انہوں نے میرے سینے پر اس زور سے تھپڑ مارا ہے کہ میں سرین کے بل گر پڑا
اور مجھ سے کہا کہ واپس چلے جاؤ، اور اتنی دیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اے عمر، تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا آپ نے اپنے دونوں نالین مبارک ابو ہریرہ کو دے کر بھیجے تھے اور انہیں یہ کہا تھا کہ جو آدمی ملے اور اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور وہ دل سے اس پر یقین بھی رکھتا ہو تو اسے جنت کی بشارت دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اے عمر، میں نے ہی ابو ہریرہ کو بھیجا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دست بستہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ ایسا فیصلہ نہ کریں، کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ لوگ اس بشارت کو سن کر اس پر بھروسہ کر لیں گے اور مزید نیک اعمال کرنے چھوڑ دیں گے۔ آپ لوگوں کو نیک عمل کرنے دیں، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، لوگوں کو عمل کرنے دو۔ ناظرین، یہ تو ایمان کی عظمت ہے کہ جس بھی انسان کے دل کے اندر ایمان ہے تو اللہ رب العزت اس کو جنت عطا فرما دے گا، یعنی اگر بندے کا خاتمہ ایمان پر ہوگا تو اس کے لیے جنت شرط ہے، اور اللہ رب العزت ایک نہ ایک دن لازمی طور پر اسے جنت میں داخل فرمائیں گے، چاہے اس سے پہلے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اسے کچھ سزا بھگتنی پڑے۔ اسی بات کو نماز جنازہ میں پڑھا جاتا ہے کہ اے اللہ، مجھے زندہ رکھنا تو اسلام پر رکھنا، اور جب مجھے موت دینا تو ایمان پر موت نصیب فرمانا۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلامی احکامات سے محبت کی وجہ سے اکثر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوا کرتی تھی، اور حضرت عمر کی خواہش پر ہی اللہ تعالیٰ نے بہت سے اسلامی احکامات نازل فرمائے ہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود حضرت عمر سے متعلق یہ کہا کرتے تھے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ ناظرین، حضرت عمر کا عدل آج بھی مثالی ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر پر عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا تھا۔ یہ واقعہ یوں بیان ہوا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مسجد نبوی کے ساتھ تھا، اور اس مکان کا پرنالہ مسجد کی طرف تھا۔ جب بارش ہوتی تو پرنالہ سے پانی گرتا، جس کی چھینٹیں نمازیوں پر پڑتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمازیوں پر چھینٹیں پڑتے دیکھے تو پرنالے کو اکھاڑ پھینکا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دیکھا ان کے مکان کا پرنالہ اتار دیا گیا ہے۔ پوچھا یہ کس نے اتارا؟ جواب ملا امیر المومنین نے نمازیوں پر چھینٹیں پڑتے دیکھے تو اسے اتار دیا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاضی کے سامنے مقدمہ دائر کر دیا۔ چیف جسٹس ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ امیر المومنین ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں پیش ہوئے تو جج صاحب لوگوں کے مقدمات سن رہے ہیں، اور سیدنا عمر عدالت کے باہر انتظار کر رہے ہیں۔ کافی انتظار کے بعد جب سیدنا عمر عدالت کے روبرو پیش ہوئے تو بات کرنے لگے، مگر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک دیا کہ پہلے مدعی کا حق ہے کہ وہ اپنا دعویٰ پیش کرے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے چیف جسٹس ہیں۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعویٰ پیش کرتے ہیں کہ میرے مکان کا پرنالہ شروع سے مسجد نبوی کی طرف تھا۔ زمانہ نبوی کے بعد سیدنا ابو بکر کے دور میں بھی یہی رہا، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے مکان کا پرنالہ میری عدم موجودگی میں میری اجازت کے بغیر اتار دیا ہے، لہٰذا مجھے انصاف چاہیے۔ چیف جسٹس ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ بے فکر رہیں، آپ کو انصاف ملے گا۔ قاضی نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ نے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا پرنالہ کیوں اتارا؟ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم کٹہرے میں کھڑا ہو کر کہتا ہے سیدنا عباس کے مکان کا پرنالہ مسجد نبوی کی طرف تھا، جب بارش ہوتی تو پرنالے سے پانی بہتا ہے اور چھینٹے نمازیوں پر پڑتے ہیں، جس سے نمازیوں کو پریشانی ہوتی ہے، اس لیے میں نے اسے اتار دیا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، پوچھا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ جس جگہ میرا مکان ہے
یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چھڑی سے مجھے نشان لگا کر دیا اور میں نے اس جگہ مکان بنایا۔ پھر جب پرنالہ نصب کرنے کا وقت آیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا چچا میرے کندھے پر کھڑے ہو کر اس جگہ پرنالہ نصب کرتے۔ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے پر کھڑا ہونے سے انکار کیا، مگر بھتیجے کے اصرار پر میں نے ان کے کندھے پر کھڑا ہو کر یہاں پر نالہ نصب کیا۔ یہاں پر نالہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لگوایا تھا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اس کا کوئی گواہ ہے آپ کے پاس؟ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے باہر گئے اور کچھ انصار کو لے کر آئے۔ انہوں نے گواہی دی کہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچ کہہ رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوش اڑ گئے اور رونے لگے، آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ اپنا پیارا نبی یاد آ گیا اور زمانہ نبوی کا منظر نظروں میں گھوم گیا۔ عدالت میں سب کے سامنے یہ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم سر جھکائے کھڑا ہے، جس کا نام سن کر کیسر و کسریٰ کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ پرنالہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لگوایا ہے۔ آپ چلیے میرے ساتھ، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پرنالہ لگوایا تھا ویسے ہی آپ لگائے۔ چشمے کائنات نے دیکھا وقت کا حاکم دونوں ہاتھ مکان کی دیوار سے ٹکا کر کھڑا ہو گیا، بالکل اسی طرح جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے تھے۔ سیدنا عباس امیر المومنین کے کندھوں پر کھڑے ہوئے اور دوبارہ اسی جگہ پر پرنالہ لگا دیا۔ وقت کے حاکم کا یہ سلوک دیکھ کر سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکان مسجد نبوی کو وقف کر دیا۔ خواتین و حضرات، آج کے ان دو واقعات کو سامنے رکھ کر ہماری بھی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھے اور ایمان پر ہی موت نصیب فرمائے۔ اور